ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ بلدیاتی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بلاول ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت کراچی کے بلاول ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا۔ سندھ حکومت کی قانونی ٹیم کی بلدیاتی الیکشن سے متعلق وفد کو بریفنگ۔ قانونی ماہرین کی ٹیم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیاں فوری طور پر ممکن نہیں ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں میں کم از کم 4 ماہ درکار ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے موقف اپنایا کہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا دباؤ ہے، جبکہ الیکشن کمیشن انتظامات سے متعلق خود جائزہ لے رہا ہے۔ اس موقع پر ایم کیو پاکستان کے وفد نے بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے تحفظات سے حکومتی اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں کو بھی آگاہ کیا۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل کراچی میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات سے قبل حلقہ بندیاں نہ ہونے پر حکومت سے شدید ناراض۔ ایم کیو ایم کے تحفظات پر بلاول ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا، جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ہوا۔ اس اجلاس میں سندھ حکومت کی قانونی ٹیم نے بلدیاتی الیکشن سے متعلق وفد کو تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ قانونی ماہرین کی ٹیم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیاں فوری طور پر ممکن نہیں ہیں۔ حلقہ بندیوں میں کم از کم 4 ماہ درکار ہے، جبکہ سندھ حکومت کا یہ موقف تھا کہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا دباؤ ہے اور الیکشن کمیشن انتظامات سے متعلق خود جائزہ لے رہا ہے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم وفد نے بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے تحفظات سے اتحادی جماعتوں کو آگاہ کیا، اور یہ جو اجلاس تھا بلاول ہاؤس میں یہ 3 گھنٹے جاری رہا ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ آج جو آصف علی زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، یہ بے سود اور بے نتیجہ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جمی برف جو ہے وہ نہیں پگھلی ہے۔ یہ اجلاس بے سود رہا ہے اور اس اجلاس کا اب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ اس وقت ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کروانے کا دباؤ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے انتظامات سے متعلق تمام تر جائزے خود لے رہا ہے۔ اور اس موقع پر ایم کیو پاکستان کے وفد نے بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں سے متعلق اپنے تحفظات سے حکومت اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں کو بھی آگاہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے جو وفد کی سربراہی کر رہے تھے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن، سید فیصل سبزواری اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بھی موجود تھے۔ اور بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس سے قبل ہی شہر کراچی میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، اور ایم کیو ایم نے حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے علیحدگی کا بھی عندیہ دیا ہے، جس پر بلاول ہاؤس میں تمام حکومتی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھیں، اور آصف علی زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا، جس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جمی برف اب تک نہ پگھل سکی ہے، اور ڈیڈ لاک اب بھی برقرار ہے۔ شہر کراچی کی سیاست کی پل پل بدلتی صورتحال اور شہر کراچی کی سیاست میں اس وقت بڑی ہلچل دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں ایم کیو ایم پاکستان نے آج جنرل ورکرز اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ اس جنرل ورکر اجلاس سے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کارکنان سے خطاب کریں گے، اور حکومت میں رہنے نہ رہنے کا فیصلہ جو ہے وہ کارکنان کو سونپ دیا جائے گا۔ آیا کارکنان کا کیا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا اس حوالے سے کہنا ہے
کہ تمام تر فیصلے ہم اپنے کارکنان پر چھوڑتے ہیں. کل اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کا جنرل ورکر اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کریں گے. اور اس موقع پر خالد مقبول صدیقی خطاب کرتے ہوئے اپنے کارکنان کو بھی اعتماد میں لیں گے اور آئندہ کے تمام فیصلے وہ کارکنان کے ماتحت بھی کریں گے. اور ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کا ایک کہنا ہے کہ کارکنان کو موجودہ سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا جائے گا. بلدیاتی انتخابات سے قبل کراچی میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے قبل حلقہ بندیاں نہ ہونے پر حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایسے میں ایم کیو ایم کے تحفظات پر بلاول ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا. سابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا تھا جس میں حکومت اتحاد سر جوڑ کر بیٹھ گیا تھا، جس میں وفاقی وزیر سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم کے مشیر ملک احمد خان بھی موجود تھے. اور اس اجلاس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اجلاس بے نتیجہ رہا ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان چارٹرڈ اور ڈیموکریسی کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ سندھ کی ترقی کی خاطر ہوا تھا، خصوصاً شہری سندھ کی ترقی کی خاطر یہ معاہدہ ہوا تھا جس کے ضامن وزیر اعظم شہباز شریف خود بنے تھے. اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اور اس وقت جو ہے کراچی میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بالکل ہائی ہو چکا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے علیحدگی کا بھی اندیا دیا ہے. ایسے میں ایم کیو ایم پاکستان نے آج جنرل ورکر اجلاس بھی طلب کیا ہے. ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کل آج جنرل ورکر اجلاس میں اپنے کارکنان سے اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں. اور ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کا اس حوالے سے یہ بھی بتانا ہے کہ کارکنان کو موجودہ سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا جائے گا. تو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کی سیاست میں تو ہلچل ہے ہی ہے. ایسے میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. اس وفد میں کنوینر خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، فیصل سبزواری اور جاوید حنیف شامل تھے، جبکہ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبے میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں اور شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی پر بات چیت ہوئی. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اس موقع پر کہا کہ میرا مشن تمام اسٹیک ہولڈرز کو باہم جوڑنا ہے. شہر قائد ہم سب کی توجہ کا طلبگار ہے. شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے اسے ایک بار پھر سے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا جا سکتا ہے. شہر کراچی کی سیاست کی پل پل بدلتی صورتحال. ایم کیو ایم نے حلقہ بندیاں نہ ہونے پر وفاقی حکومت سے، اتحادی حکومت سے جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی اندیا دیا ہے. ایم کیو ایم نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی حلقہ بندیاں درست نہیں کرواتی ہے تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو کر اور حکومت سے باہر رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو تحفظات اور اعتراضات تھے وہ یہ تھے کہ شہر کراچی کی 73 یونین کونسلز کی حلقہ بندیاں درست نہیں ہیں. ان 73 یونین کونسلز کی حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے. ایسے میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جو ہے وہ خاصا متحرک دکھائی دیتے ہیں اور کامران ٹیسوری سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. اس وفد میں کنوینر خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، فیصل سبزواری اور جاوید حنیف شامل تھے. اور ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبے میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں اور شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی پر بات چیت ہوئی ہے. کامران ٹیسوری نے اس موقع پر کہا ہے کہ میرا مشن تمام اسٹیک ہولڈرز کو جوڑنا ہے. شہر قائد ہم سب کی توجہ کا طلبگار ہے اور شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے اسے دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنایا جا سکتا ہے. بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت اتحادی جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. ایسے میں پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کی اپنی حکمت عملی فائنل کر لی ہے. بلدیاتی الیکشن میں بھرپور سیاسی قوت سے میدان میں اترنے کا پی ٹی آئی کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی بلدیاتی امیدواروں کا کنونشن بھی اس حوالے سے منعقد ہوگا جس سے
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بھی خطاب کریں گے۔ 6، 7 اور 8 جنوری کو شہر کے 25 مختلف علاقوں میں میگا عوامی رابطہ کیمپ لگائے جائیں گے اور انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کے کنونشن کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ انتخابی مہم کے دوران پی ٹی آئی شہر میں بڑا جلسہ بھی کرے گی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، ایسے میں پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کی حکمت عملی فائنل کر لی ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور سیاسی قوت سے پی ٹی آئی نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی بلدیاتی امیدواروں کا کنونشن بھی منعقد کرنے جا رہی ہے، جس سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان خطاب بھی کریں گے۔ 6، 7 اور 8 جنوری کو شہر کراچی کے 25 مختلف علاقوں میں میگا عوامی رابطہ کیمپ لگائے جائیں گے اور انتخابات سے قبل پی ٹی آئی ویمن ونگ کے کنونشن کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ انتخابی مہم کے دوران پی ٹی آئی شہر میں بڑا جلسہ بھی کرے گی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا شہر کراچی میں فوج کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ اس حوالے سے پارلیمانی لیڈر خرمشیر زمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو شکست نظر آ رہی ہے۔ فوج اور رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر شہر کراچی کو برباد کیا۔ اب صرف کراچی میں بلہ چلے گا، نہ پتنگ اڑے گی اور نہ ہی مچھلی تیرے گی۔ کراچی شہر کے اندر کوئی سیاسی جماعت اپنی پریس کانفرنس کرے اور کوئی بھی بیان اگر شروع ہو تو سب سے پہلے شروعات جو کی جاتی ہے وہ اسی مسئلے کے اوپر شروعات کی جاتی ہے کہ کراچی کے شہر کے اندر جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہریوں کو مارا جا رہا ہے، 4-5 ہزار روپے کے موبائل فونز کے اوپر قتل و غارت چل رہی ہے، تو میرے خیال سے بہت ہی ناجائز ہوگا کراچی والوں کے ساتھ اگر ہم اپنی بات چیت اس کے اوپر نہ شروع کریں۔ سن 2022 ختم ہوا این ای ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی جو ہے شہادت پہ، اور سن 2023 جو ہے وہ شروع ہوا اقرا یونیورسٹی کے ایک نوجوان جو کہ بی بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی شہادت پہ جو ہے 2023 شروع ہوا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سٹینڈرڈ تو جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے 2023 کا، کہ 2023 کے اندر بھی شہر کراچی کے اندر اسی طریقے سے نوجوان بچے قتل کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، باپ کے سامنے بیٹے کو مار دیا جائے گا، خواتین کی بالیاں اتاری جائیں گی، عورتوں کے کڑے جو ہیں وہ چھینے جائیں گے، عوام کے موبائل فون جو ہے وہ چھینے جائیں گے، گاڑیاں چوری ہوں گی، موٹر سائیکل چوری ہوں گی۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پہچان ہے، یہ ان کی طرز حکمرانی ہے، اور یہ ان کا طریقہ کار ہے جس طرح یہ کرتے ہیں۔ یا تو شاید ان کا سسٹم ایسا ہے کہ خوف پیدا رکھیں، شہر کے اندر کام نہ کریں۔ اور میں آپ سینئر یہاں پہ سارے جرنلسٹ بیٹھے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کراچی کے پولیس چیف کے پاس گیا تھا، ان کو میں نے بتایا کہ شہر کراچی کے اندر سن 2022 کے اندر 81,000 جو ہیں وہ وارداتیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی فگرز غلط ہیں، 81 نہیں 84,000 وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہ صرف 7.3% جو ہے وہ جو ہے انکریز ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا تذکرہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت شہر کراچی میں فراہمی اور نکاسیاب کے نظام کی بہتری کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہر کی بہتری کے لیے سندھ حکومت ہر ممکن اقدام اٹھائے گی، منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر اور منصوبوں کو التوا سے پرہیز کیا جائے، منصوبے مکمل کرنے کے لیے مکمل شفافیت اور میرٹ کو فروغ دیا جائے گا۔ کراچی میں فراہمی اور نکاسیاب کے نظام کی بہتری کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ فراہمی اور نکاسیاب کے منصوبے جلد مکمل کرنے کے حوالے سے ورلڈ بینک کے ساتھ طے کیے گئے تمام معاملات پر مکمل درآمد کیا جائے اور غیر ضروری تاخیر اور منصوبوں کو التوا سے پرہیز کیا جائے۔
منصوبے مکمل کرنے کے لیے مکمل شفافیت اور میرٹ کو فروغ دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام متعلقہ افسران اور کنسلٹنٹ منصوبوں کے مکمل ہونے تک مشاورتی عمل کو جاری رکھے، کیونکہ شہریوں کو فراہمی اور نکاسیاب سمیت دیگر بہتر سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے شہر کی بہتری کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور سندھ حکومت شہر کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔ وزیر بلدیات کا مزید کہنا تھا کہ سی او او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی او او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی زیر نگرانی واٹر بورڈ شہریوں کو فراہمی اور نکاسیاب کی بہتر سہولیات فراہم کر رہا ہے، جس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سید نجم احمد شاہ، سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد، سی او او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ سندھ حکومت کے ترجمان اور سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی کے علاقے لیاری کا دورہ کیا ہے۔ لیاری ککری گراؤنڈ کے تعمیر نو کے کاموں کا مرتضی وہاب نے جائزہ لیا، جبکہ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کی حکام کی بیرسٹر مرتضی وہاب کو بریفنگ۔ مرتضی وہاب بولے کہ لیاری ککری سپورٹ اسٹیڈیم میں باکسنگ ایرینا کا آغاز رواں ہفتے کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں کراٹے ایرینا اور پویلین کو اوپن کیا جائے گا۔ لیاری میں جدید سپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر سے یہاں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی مزید تیز ہوں گی۔ لیاری میں کھیلوں کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، جس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شبیع الحسن نے کہا ہے کہ تبلیغی اجتماع کے آغاز سے قبل سہولیات کی فراہمی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے اجتماع گاہ کے منتظمین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل معلوم کیے۔ اجتماع گاہ کے منتظمین نے ایڈمنسٹریٹر کو اطراف کے راستوں کے حوالے سے مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے اجتماع گاہ کے منتظمین کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شبیع الحسن کا کہنا تھا کہ تبلیغی اجتماع کے آغاز سے قبل سہولیات کی فراہمی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ ہم نے اجتماع گاہ کے حوالے سے ڈی ایم سی ویسٹ کی طرف سے میں نے وزٹ کیا تھا۔ عبدالوہاب صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہمیں کام بتائے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے وہ میں نے نیچے احکامات دے دیے ہیں اور وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ صفائی کے حوالے سے تو اتنا کام نہیں ہے، لیکن روڈ کے حوالے سے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے، لیکن وہ بہت بڑا روڈ ہے، اس کی پی سی بند ہم نے بنا لی ہے اور ہم نے کہا اس میں ہم پیچ ورک یا موٹریبل تو کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں زیادہ فنڈ درکار ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی پی سی بند بنا کے ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے، تو وہ انشاءاللہ اگلے مہینے فروری میں ہے اجتماع، تو امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ وہ بھی کام ہو جائے گا۔ جی تقریباً 4-5 جو بھی راستے ہیں اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس میں صفائی ستھرائی کا کام ہے، لائٹوں کی تنصیب ہے، اسٹریٹ لائٹ کی پولوں کی، اور موٹریبل کرنا ہے روڈوں کو۔ پانی کی فراہمی کا ایشو آتا ہے تو واٹر بورڈ ان کے ساتھ ہے، انتظامی طور پہ پولیس بھی آتی ہے، ایس ایس پی صاحب بھی تشریف لائے تھے اور تمام انتظامیہ متحرک رہتی ہے اور ماشاءاللہ ہر سال بہتر طریقے سے بہتر اس کو کرتے ہیں۔ جی میں نے بالکل ہدایتیں جاری کر دی ہیں، کام شروع ہو رہا ہے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے سالڈ ویسٹ آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ اور واٹر بورڈ ہے، ایم ای ڈی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، باقی انتظامی حوالے سے پولیس انتظامیہ، ڈی سی صاحب، ایم سی ہمارے ساتھ ہیں اور سب ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ روشنی کے انتظامات کی بر وقت تکمیل کے ساتھ ساتھ اجتماع گاہ آنے جانے والے راستے الجنت شادی ہال سے اجتماع گاہ، نیا ناظم آباد سے اجتماع گاہ اور اجتماع گاہ کے گیٹ نمبر 7 سے گیٹ نمبر 8 تک کے راستوں کو جلد از جلد مرمت اور درست کیا جائے۔
اس موقع پر بلدیاتی افسران نے اجتماع گاہ کے اطراف جاری کاموں کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اجتماع گاہ کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی اور تعمیر و مرمت کے کاموں کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل اور افرادی قوت سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ بلدیاتی خدمات کے لحاظ سے ضلع شرکی کو مثالی ضلع بنائیں گے۔ ترقیاتی کام کسی نوعیت کا کیوں نہ ہو، معیار ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل احمد نے افسران کے ہمراہ احسن آباد کا دورہ کیا اور وہاں روڈ لیولنگ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ محکمہ جات کے افسران اور ملازمین اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے پر زور دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل احمد کا کہنا تھا کہ معیاری ترقیاتی کاموں کے ذریعے ضلع شرکی کے عوام کو مستفید کریں گے۔ ضلع شرکی کو سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے ہر محکمے کی کارکردگی اہمیت رکھتی ہے۔ بلدیاتی خدمات کے لحاظ سے ضلع شرکی کو مثالی ضلع بنائیں گے۔ ترقیاتی کام کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو، معیار ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی، آج کا میرا وزٹ تھا یو سی 31 احسن آباد کی ہے یو سی، وہاں پہ روڈ کا کام تھا۔ اسی طرح پھر آج یو سی صفورہ گوٹ 30 کا وزٹ کیا، وہاں روڈ تقریباً تیار ہو گئی ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اس ہفتے وہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں، ابھی تو سروے کر رہے ہیں، پہلے اسٹیپ میں دیکھ رہے ہیں جو اجڑے ہوئے ہیں ان کو صحیح کیا، ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اس پہ اور ہو جائے۔ پھر نئے پارک کی بھی ورکنگ کر رہے ہیں، ابھی فی الحال نئے پارک کی طرف نہیں جا رہے بلکہ جو ہیں اسی کو صحیح کیا جائے۔ جی، اس وقت تقریباً گلشن میں ہمارے بہت سی یو میں روڈ کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے، کچھ کو اگلے ہفتے ہونے والی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس چیزوں کو مکمل کر لیں گے۔ تو گلشن کا کام تقریباً لائٹوں کا مکمل ہو چکا ہے، گلشن میں تمام جگہ لائٹیں لگا دی گئی ہیں، اب پیچ ورک کا کام جو آج سے شروع ہو گیا۔ دورے کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل احمد، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ اقبال سانت اور بلدیہ شرکی کے افسران نے ڈائریکٹر پارکس گلشن اقبال زون شجاعت حسین کی والدہ کے انتقال پر ان سے اظہار تعزیت کیا اور تدفین میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر M&D مبین شیخ، ایگزیکٹو انجینئر جمال عباس، ڈائریکٹرز توقیر عباس، جام رضوان، الہی بخش کے ساتھ ارشاد ظفیر، راؤ شمشاد، راشد فیاض اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور افسران کو سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کا ہدایت کر دی ہے، جبکہ شاہراہوں پر پڑے گڑھے فوری بھرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا کہ سڑکوں پر گڑھے بھر کر عوام کو حادثات سے بچایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کا مختلف علاقوں کا دورہ، افسران کو سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ شاہراہوں پر پڑے گڑھے فوری بھرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر گڑھے بھر کر عوام کو حادثات سے بچایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر شجاعت حسین کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمی کراچی عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ فلائی اوور برج کے نیچے قبضہ ختم کرایا گیا، جبکہ شارع فیصل پر غیر قانونی ٹریفک چوکی کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل گلبرگ ڈویژن میں شارع پاکستان واٹر پمپ فلائی اوور کے نیچے تجاوزات کے خلاف گلبرگ ڈویژن اینٹی انکروچمنٹ KMC کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ فلائی اوور کے نیچے زیر قبضہ جگہوں کو خالی کروا دیا گیا، جبکہ کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی نے عملے کے ہمراہ کی، تو دوسری جانب ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن نمائش چورنگی کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف بھی تابڑتوڑ کارروائیاں کی گئی۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا، جبکہ کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ
خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی گلشن اقبال ڈویژن میں واقع شارع فیصل سے ملحقہ غیر قانونی ٹریفک پولیس چوکی کو ختم کرنے کا انتباہ دیا گیا اور جزوی طور پر چوکی کے خاتمے کی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، جبکہ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی۔ تمام کارروائیوں میں سٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال کا، جو گلشن تو کہلاتا ہے لیکن پہنچا ہوا ہے وہ تباہی کے دہانے پر۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 1 میں سیوریج لائن اوور فلو ہونا اب روز کا معمول بن گیا ہے، جبکہ سیوریج بورڈ کی نااہلی کے باعث غلاظت اور گندگی کے جا بجا ڈھیر لگ گئے ہیں، جبکہ سیوریج کا پانی علاقے میں شدید تعفن اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بننے لگا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد اسحاق سے۔ احمد اسحاق، کہیے گا اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جنوبی کراچی کی دیگر شاہراہوں کی طرح نیو ٹاؤن کو جیل چرنگی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ بھی بد انتظامی امور کا شکار ہو کر کراچی کے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ اگر بات کر لی جائے اس مرکزی سڑک کے حوالے سے، یقینی طور پر ایک جانب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ پر کام جاری ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب ابلتے گٹر بہتا سیوریج بھی سڑک کا مقدر بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ نظام زندگی ہے یہاں کے اہل علاقہ کا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے، تو یقینی طور پر چند قدم آگے ہی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مرکزی دفتر موجود ہے، ڈی سی ایسٹ کا یہاں پر مرکزی دفتر موجود ہے، ضلع شرقی ڈی ایم سی کا یہاں پر مرکزی دفتر موجود ہے، چند قدم آگے سیوک سینٹر ہے، چند قدم آگے ہی جیل سینٹرل جیل ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک مسائل میں گھری ہے اور خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتے چلوں کہ پوری سڑک اسٹریٹ لائٹ سے بھی محروم ہے، جس کی وجہ سے اندھیرا رہتا ہے اور اندھیرے کا بھرپور فائدہ اسٹریٹ کرمنل اٹھاتے ہیں اور کراچی والوں کو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے جو کہ قیمتی ساز و سامان ہوتا ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کا ہونا بھی سڑک پر معمول بن کر رہ گیا، بڑے گھڑے موجود ہے، بہتا سیوریج ہے، ایک جانب ترقیاتی کام چل رہا ہے، مین ہولز کھلے پڑے ہیں، آگے پائپ بچھے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یقینی طور پر مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کا صرف ایک یہی مقام نہیں، اگر مختلف مقامات کی بات کریں، بالخصوص ضلع وسطی کی بات کر لی جائے، اور وہ پاپو چرنگی ہو، نوٹ ناظم آباد، نیو کراچی، سرجانی ملیکہ علاقے ہوں، یا میں ضلع غربی کی بات کروں تو اورنگی ٹاؤن ہو، 13 نمبر ہو، 12 نمبر ہو، گلشن بہار ہو، یا اس کے آگے کے ملیکہ علاقے ہو، یا اسی طریقے سے لانڈی کورنگی ملیر بلدیہ ٹاؤن کی بات کر لی جائے تو تمام ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل میں گھرے ہیں۔ ضرورت اس امر کی جس طریقے سے سندھ سرکار کی جانب سے بالخصوص شہری حکومتوں کی جانب سے بڑے دعوے اور دورے کیے جا رہے ہیں، اب عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کراچی کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سفری سہولیات اور بنیادی سہولت و ضرورت ان کی پوری ہو سکے، چونکہ اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد بلدیاتی الیکشن بھی ہے۔ اب یقینی طور پر جب عوام کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہی عوام سے ووٹ مل سکیں گے، تو تمام جو کہ مینڈیٹ والی جماعتیں ہیں شہر کراچی کی، جو اپنا مینڈیٹ کہتی ہے کراچی کو، کراچی کی نام لیوا جماعتیں ہیں، خواہ وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو یا دیگر مقامی جماعتیں، تو یقینی طور پر کراچی والوں کو ڈیلیورڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ڈیلیورڈ ہوگا کراچی والوں کے پاس سہولیات و ضروریات تو اس کے بعد ہی ان کو ووٹ مل سکیں گے۔ ضرورت اس امر کے صرف یہی مقام نہیں بلکہ کراچی کے مختلف مقامات پر جہاں پر سیوریج کی لائنیں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو کر نکارہ ہو چکی ہے، وہاں پر اثرینوں نئی سیوریج کی لائن کی تنصیب کی جائے۔ جن مقامات سے سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں، بالخصوص اگر نیو ٹاؤن والی مرکزی سڑک کی بات کر لی جائے، غریب آباد والی مرکزی سڑک کی بات کر لی جائے، لانڈی کورنگی ملیر بلدیہ ٹاؤن کی مرکزی سڑک کی بات کر لی جائے، وہاں پر اثرینوں مرمت کو یقینی بنایا جائے، روشنی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ کراچی کے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی ضرورت مل سکے اور حادثات سے، ٹریفک سے ان کو چھٹکارا مل سکے۔ احمد اسحاق ہمیں براہ راست تفصیلات اور مناظر دکھا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔
शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आधे अधूरे तरक्याती काम शहरियों की जानों को आ गए, जिससे न सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, वहीं मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी खासा हद तक मुतासिर दिखाई देती है। मेगा प्रोजेक्ट्स पर होने वाले तामीराती काम इंतहाई सुस्त रवि के शिकार। कराची की आवाम बेयारो मददगार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैक वक्त होने वाले तरक्याती काम न सिर्फ सुस्त रवि के शिकार हैं, वहीं शहरियों की जानों को भी आ गए हैं। शहरियों का कहना है कि इतनी सहूलियात मैसर नहीं जितना दुश्वारी में मुब्तला है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सब लोग ये जो ट्रैफिक के जब से ये रेड लाइन का मंसूबा बना है तो हम लोगों के लिए आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो गई है। एक तो रोड इन्होंने छोटा कर दिया, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कराची में जो आजकल जो मैचेस चल रहे हैं नेशनल स्टेडियम में, उसकी वजह से भी जो ट्रैफिक का निज़ाम सुबह हमारे ऑफिस जाने के लिए बड़ा धर्म भरम हो जाता है। तो चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बढ़ाएं ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। हजरत तकरीबन हमें वहाँ से निकले हुए, ये जो आपका देखा आपने कायद आज़म के मज़ार से निकले हुए और यहाँ तक हम आधा घंटा हो गया और तकरीबन 25 मिनट तो मैं लाइन में लगे हुए हो गया। और ये तरक्याती मंसूबे ठीक है आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो रहे हैं, लेकिन कम से कम पहले अनाउंस तो कर दें। यहाँ पर कोई एक अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई यारा रोड बंद करके काम करा लें या रात के टाइम काम करा लें, या इस टाइम आवाम तकलीफ में एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, वो देखे पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। अब यहाँ पर तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। बहरहाल मंसूबे बनाए लेकिन भाई आवाम को तकलीफ तो ना देना, आवाम वैसे इतनी परेशान है। मलीर हॉल से सफूरा आने वाली मरकजी सड़क हो या यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर हो या नॉर्थ नाज़माबाद से नया नाज़माबाद जाने वाली मारूफ शाहरा, तमाम के तमाम पर ट्रैफिक का जैम होना रोज का मामूल है, जिससे हादसात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।